یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف انسان ہی پیار نہیں کرتے، کائنات میں جتنی مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا ہے تمام مخلوقات میرے آقا سے پیار کرتی ہے، انسان تو انسان، جانور بھی مصطفیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی رحمت کونین ہیں، اسی لیے تو کتنی روایات ہیں کہ جانور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے رحمت کا حصہ لے کر چلے گئے، جانوروں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر قدموں میں سر جھکائے سجدے کیے، کتنی روایات موجود ہیں۔ وہ ایک ہرنی کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ میرے آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے ہیں جنگل سے، آقا کی کانوں میں آواز آئی، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے آواز کو سنا، اس آواز کی طرف میرے آقا گئے، آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ جب قریب جا کے دیکھا ایک جال میں ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے، وہ میرے آقا کو پکار رہی ہے، وہ آواز لگا کے کہہ رہی ہے آقا میری مدد کیجئے، آقا مجھ پر رحم فرمائیے۔ جال میں ہرنی پھنسی ہوئی ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ہرنی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ غار کے اندر موجود ہے، آقا مجھے شکاری نے یہاں پر قید کر لیا ہے، آقا اگر مجھے آپ یہاں سے آزاد کرا دیں میں وعدہ کرتی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ یا رسول اللہ تاجدار مدینہ کرم فرمائیے، تھوڑی مہلت اگر مل جائے میں جا کر بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ امام الانبیاء سے وعدہ کر رہی ہے ہرنی، اور گویا وہ کہہ رہی ہے زبان حال سے، وہ دنیا کو بھی پیغام دے رہی ہے کہ وعدہ سید کونین سے کر رہی ہوں، وعدہ ضرور وفا کروں گی۔ میرے آقا جناب سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہرنی کو آزاد کر دیا، ادھر شکاری بھی وہاں پر سویا ہوا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہرنی جا، تجھے 5 گھڑیوں کا ٹائم دیا، 5 گھڑی کا وقت دیا، جا جا کے بچوں کو دودھ پلا کر آ جا۔ ہرنی تو چلی گئی، میرے مصطفیٰ وہیں پر موجود۔ اب وہ شکاری جو تھا جس نے اس کو پکڑا تھا ہرنی کو، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا ہرنی تو غائب ہے، مصطفیٰ کریم وہاں موجود ہیں۔ اس نے کہا ہرنی کا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو آزاد کیا ہے۔ کہا وہ میرا شکار تھا، میں نے اس کو پکڑا تھا، تم نے کیوں آزاد کیا؟ کہا پریشان نہ ہو، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے وہ واپس آئے گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ شکاری نے اتنا سنا تو ہنسنے لگا، مسلمان نہیں تھا، صاحب ایمان نہیں تھا، ہنسنے لگا
کہنے لگا کیسی عجیب بات کرتے ہو، ہرنی نے آپ سے وعدہ کر لیا؟ کیا جانور بھی کبھی انسانوں سے بات کرتے ہیں؟ اور پھر وہ تم سے وعدہ کر کے چلی گئی، تم کہتے ہو وہ ضرور آئے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں نادان، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور واپس آئے گی، اور جب تک وہ نہیں آئے گی میں ضمانت کے طور پر تیرے پاس رہوں گا۔ جب تک ہرنی نہیں آ جائے گی میں یہیں پر رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ حیرت میں ہے، محو تماشا ہے کہ آخر معمہ کیا ہے۔ ہرنی نے ان سے بات کی، وعدہ کر لیا، چلی گئی۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سن، میرا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں امام الانبیاء ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا وہ شکاری کہنے لگا آپ کہتے ہیں ہرنی واپس آئے گی، کہنے لگا اگر ہرنی واپس آ گئی تو میں مان جاؤں گا، آپ کو سچا مان لوں گا، آپ کی نبوت کو مان لوں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ 5 گھڑیوں کا وقت میرے آقا نے دیا تھا، لیکن 4 گھڑیوں میں واپس آ گئی ہرنی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود ہیں، شکاری دیکھ رہا ہے، کبھی ہرنی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی میرے آقا کی طرف دیکھتا ہے، حیران ہے کہ ہرنی واپس کیسے آ گئی۔ ہرنی آئی، آ کر اس نے آقا کے قدموں میں سر رکھ دیا، سر کو سجدے میں ڈال دیا، ہرنی کے بچوں نے بھی سر کو سجدے میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہرنی تو بڑی جلدی آ گئی، تجھے میں نے 5 گھڑیوں کا وقت دیا تھا لیکن تو 4 گھڑی میں واپس آ گئی۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے جب اتنا فرمایا، ہرنی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وعدہ کسی اور سے نہیں کیا تھا، آپ سے کیا تھا۔ آقا جب میں پہنچی اپنے بچوں کے پاس تو میرے بچوں نے مجھے دیکھا۔ اللہ اللہ، بچوں نے کہا کہ آج کہاں سے آ رہی ہو، تمہارے اندر سے عجیب سی مہک آ رہی ہے، آج الگ سی خوشبو آ رہی ہے۔ ہرنی کہنے لگی سنو، میرے اندر جو آج خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست اقدس مجھ پہ لگ گیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی برکت ہے کہ میرے جسم سے الگ سی خوشبو آنے لگی۔ کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کو سارا واقعہ سنایا، میں نے کہا کہ تمہیں دودھ پلا کر واپس بھی جانا ہے۔ بچے کہنے لگے کہ آج تمہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کیا ہے اور تم وعدہ کر کے آئی ہو، اور جب تک تم واپس نہیں جاؤ گی اللہ کے محبوب ضمانت کے طور پر وہیں پر ٹھہریں گے، وہیں پر موجود رہیں گے، لہذا ہمیں دودھ نہیں پینا، چلو چلو جلدی چلو، اس لیے کہ اگر دیر کرو گی ہمیں دودھ پلانے کے لیے رک جاؤ گی، دیر کرو گی تو اتنی دیر تک آقا کو وہیں پہ ٹھہرنا پڑے گا، آقا کو وہیں ویرانے میں جنگل میں رکنا پڑے گا، اس لیے آقا کو تکلیف ہوگی، مصطفیٰ کریم کو اس سے پریشانی ہوگی، تکلیف پہنچے گی۔ اے ماں، ہم بھوکا تو رہ سکتے ہیں، دودھ پیے بغیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن آقا کو تکلیف پہنچ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، لہٰذا جلدی چلو، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چلو، آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا رسول اللہ، اسی لیے میں جلدی چلی آئی، وعدہ آپ سے کیا تھا، وعدہ نبھا دیا۔ جب شکاری نے یہ عالم دیکھا تو حیران ہے، اللہ اللہ کہنے لگا اے تاجدار مدینہ، اے امام الانبیاء، میں مان گیا آپ سچے، آپ کا دین سچا، اس لیے کہ اگر جان
جانور بھی کسی کا وعدہ نبھائیں، اور جانور بھی اگر کسی کی بات کو تسلیم کرے تو وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا حضور ہرنی کو بھی میں نے آزاد کر دیا، اور آپ مجھے کفر کے دلدل سے آزاد کر دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ جانور بھی مصطفیٰ کریم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آقا رحمت کونین ہیں، جب ان کی بارگاہ میں ہم فریاد کریں گے تو ان کی بارگاہ سے ہمیں مدد ملے گی۔ جانور بھی جانتے ہیں اس بات کو، اور اگر کوئی دو ٹانگ کا جانور پھر ماننے سے انکار کر دے تو اس کی عقل غارت ہو گئی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کا مقام تو یہ ہے کہ مصطفیٰ اگر اشارہ کریں تو پیڑ مصطفیٰ کی قدموں میں چل کر آ جاتے ہیں، درخت بے جان درخت چل کر آتا ہے، آقا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، آسمان کا چاند انگلی کا اشارہ دیکھتا ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا اشارہ دیکھ کر چاند جدھر انگلی جائے نبی کی ادھر کو جھک جاتا ہے۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین ہیں۔